بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں صداقت زمان ہوں۔ ناظرین، آج کے ولاگ کا آغاز میں ایک تحریر سے کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک دوست نے بھیجا ہے، صحافی ہے اور موقع بھی ہے، دستور بھی ہے اور حالات کے ساتھ بالکل موافق ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہمارے مردان میں عمران خان آئے تھے اور بہت بڑا جلسہ کیا، عظیم الشان جلسہ تھا۔ ضعیف العمر لوگ بھی تھے، بہت بڑی مقدار میں تھے، نوجوان بھی تھے، بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے اتنا بڑا جلسہ مردان میں نہیں کیا تھا۔ عمران خان نے کیا تھا اور اپنی ہی جلسے کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، عمران خان نے آج بنی گالہ میں صحافیوں سے ملاقات کی ہی، اور وہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو تحریر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ڈالر 195 کا ہو گیا، ڈالر 195 پہنچ گیا۔ وزیر اعظم صاحب لندن پہنچ گیا، ڈی جی آئی سعید صاحب امریکہ پہنچ گیا، سرکاری ٹی وی کا اینکر اسرائیل پہنچ گیا، انڈیا کے ساتھ تجارت کا حکم نامہ پاکستان پہنچ گیا۔ ہن سوچو، عدم اعتماد وچوں کی کڑیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کس لیے آپ نے کی تھی، کس لیے آپ نے عدم اعتماد لایا تھا اسمبلی میں اور کیا نکلا اس میں۔ تو جناب آتے ہیں، عمران خان کے ساتھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی تھی بنی گالہ میں، اور عمران خان نے کہا کہ جب تک الیکشن کا اعلان نہیں کریں گے تب تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ اسلام آباد مارچ کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ جب عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو بہت سے آپشن کھل جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے اور کس کی طرف یہ کہنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نیب اور عدلیہ پر ہمارا اثر نہیں تھا، کیونکہ نیب بھی آزاد ہے اور عدلیہ بھی آزاد ہے۔ آئین کے لحاظ سے نیب اور جوڈیشری دونوں آزاد ہے، ان پر کسی بھی ایگزیکٹو کنٹرول نہیں ہوتا پرائم منسٹر کا یا چیف منسٹر کا۔ لیکن جن کا اثر تھا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے، لیکن جن کا اثر تھا اگر وہ چاہتے تو 8 سے 10 لوگوں کو سزائیں ہو جاتی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ان 8-10 لوگوں کو سزائیں ہو جاتی تو اس سے احتساب کا عمل مضبوط ہوتا اور حالات مختلف ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات کیوں خراب ہوئے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے تعلقات ہم ایک ہی پیج پر تھے اور آخری دن تک اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے رہے۔ 2 معاملات پر اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رہا ہے۔ ایک تو پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار صاحب، اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ عثمان بزدار رہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ، لیکن میرا موقف اس پر یہ تھا کہ میں نے ان کو کہا کہ پنجاب کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ انتہائی بڑھ چکی ہے، دڑا بندی ہو چکی ہے، ہر قسم کے علیم خان گروپ نکلا ہے، ترین گروپ ہے، چیمہ گروپ ہے۔ تو میں اگر بزدار کو ہٹاؤں عہدے سے تو پوری پارٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور دوسرے کینڈیڈیٹ الیکٹ کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ تو ایک تو یہ اختلاف رہا۔ دوسرا اختلاف یہ رہا کہ میں چاہتا تھا کہ جو ڈی جی آئی ہے فیض حمید صاحب، وہ دسمبر تک رہے، یعنی سردیوں کے آخر تک وہ اپنی ڈیوٹی پہ رہے ڈی جی آئی سی کے پوسٹ پہ، کیونکہ مجھے 2 باتوں کا ڈر تھا۔ ایک تو افغانستان کا فال آؤٹ ہوا تھا تو ان کو سب کچھ معلوم تھا، اگر نیا ڈی جی آئی ہم لگانا چاہتے تھے تو اس وقت ان کو 3-4 مہینے تو بریفنگ میں لگ جاتے۔ تو جو وہاں پہ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ ریز کیا کہ اگر امریکہ نکل جاتا تو وہاں پہ خلا بن جاتا اور سول وار ہو جاتی، تو جو ریفوجیز ہے یعنی مہاجرین ہیں، پہلے بھی ہم نے 3 ملین لوگوں کو یہاں پالا ہے، اور لوگ جب آنے لگیں گے تو ہمارے ملک کی اکانومی ویسے بھی کمزور ہے اور بھی کمزور ہوتی جائے گی۔ تو ڈی جی آئی سی فیض حمید کے حق میں اس لیے تھا کہ ان کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا اور انہوں نے اچھی طریقے سے افغانستان وار کو ڈیل کیا تھا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ کی تبدیلی پر دباؤ ڈالنا ہی تھا تو سندھ میں کارکردگی اور کرپشن کے حالات بدتر ہے، ان پر کیوں سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے دوسرا اختلاف جو میں نے آپ کو بتایا ڈی جی آئی سی کا تھا، اور انہوں نے اپنا موقف جو پیش کیا وہ بھی درست ہے، وہ بھی مناسبت رکھتی ہے اس افغانستان کے جو مسئلہ ہے ان کے ساتھ کافی حد تک یہ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ آج کیٹیگوریکلی کہا، کسی بھی شو میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے لیکن آج کہا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے سابق ڈی جی آئی سی کو آرمی چیف بنانے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ بلیم کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں اور یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان ڈی جی آئی سی جو آج کل پشاور کے کور کمانڈر ہے،
फैज़ हमीद साहब उनको ऐसा आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूँ कि मैंने सोचा भी नहीं था इस बारे में। इमरान खान का ये भी कहना था कि हमेशा ऐसे फैसले होते रहे कि मेरी हुकूमत कमज़ोर रहे, और किसने किए? इस्टेब्लिशमेंट ने किए। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में ही नून लीग के 30 MPs पंजाब में हमारे साथ मिलकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में जो बाअसर लोग हैं उन्होंने उनको इनकार किया। उनसे कहा कि आप जिस भी पार्टी में हैं वहीं पे रहे और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जिस पार्टी में है वहीं पे रहे, जिस पोर्टफोलियो पे है वहीं पे रहे। उनसे जब सवाल किया कि शरीफ बरदरान के अलावा भी मिर्ज़ापुर में सादिक है, लेकिन अभी वक्त नहीं है कि इनके सामने लाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये भी पता है कि लंदन में कौन किससे कब और क्यों मिलता रहा है। इन सारी चीज़ों का जो डिटेल है, उस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म था तो सारा डिटेल मेरे पास है और मैंने अपने सीने से लगाया है, लेकिन मैंने उन पत्तों को अभी तक शो नहीं किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के मामले पर एब्सटेन करना दुरुस्त फैसला था। जो हालात चल रहे थे उस वक्त एब्सटेन करना दुरुस्त फैसला था। इस मामले पर हुकूमत की पोजीशन दुरुस्त थी और मजबूत भी थी। उस वक्त हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है, हमने अमेरिका के इंटरेस्ट को नहीं देखना और ना हमने रूस के इंटरेस्ट को देखना है, बल्कि हमने पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखना है कि जो भी फैसला हमारे मुल्क के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको बेनिफिट देता है, हम उसी के पीछे जाएंगे। हम किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा नहीं देंगे, बल्कि अपने लोगों के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देख के अपना ही फ़ायदा ढूंढेंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि 20 मई से लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी शुरू करेंगे। जब आवाम सड़कों पर निकलते हैं तो बहुत से ऑप्शन और भी निकलते हैं जो हम लोगों ने अभी तक सोचे भी नहीं हैं। ये इमरान खान का कहना था। तो जो बातें हुई आज खुल के हुई हैं और उस पर मज़ीद अगर आप एनालिसिस करते हैं तो यकीनन वो उस वक्त का वज़ीर-ए-आज़म था, उनके पास बहुत से और भी ख़बरें होंगी। वो वक्त के साथ साथ निकलेगा, तरतीब के साथ निकलेगा, क्योंकि एकदम वो कुछ नहीं निकाल सकते अपने मुंह से। और उन्होंने ये भी आज बता दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुझसे राब्ते में हैं, लेकिन मैंने किसी से रब्ता नहीं करना है और मैंने बहुत से लोगों के नंबर्स ब्लॉक किए हैं और जब तक इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं होगा तब तक मैं किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो जनाब ये था आज इमरान खान के मुलाकात सहाफ़ियों से, उनका जो डिटेल निकला था, जो अलामिया निकला था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। लेकिन आखिर में मैं अपना एक एनालिसिस आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी होता है, एक तो मैं हिमायतुल्लाह मैयार साहब को मैंने ख़ुद ही फ़ोन किया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा ये वतीरा नहीं है और हमें अपने बड़ों ने ये सिखाया है कि सियासी इख्तिलाफ जितनी भी हो, फिर भी कोई बाहर से आए तो ये हमारा मेहमान होता है और हमने इनकी मेहमान नवाजी ही करनी होती है। तो इमरान खान जब मर्दान आ रहा था तो मैंने जो हस्पतालों का सिस्टम था, एम्बुलेंस थे, फायर ब्रिगेड थे, रेस्क्यू के एहलकार थे, जितने भी थे, सिक्योरिटी के मामलात थे, तो मैंने उनको यकीन दहानी कराई थी कि ये सब मेरे ज़िम्मे होगा। मैं मर्दान सिटी का मेयर हूँ, जो भी मसला हो उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा, तो मैं आपको पूरा का पूरा हॉस्पिटलिटी दिखाऊँगा। और उन्होंने ऐसा ही किया और मैंने उनसे फ़ोन पे बात की कि आपने खाने के लिए भी दावत दी, तो उन्होंने कहा कि खाने की दावत तो मैंने नहीं दी थी, क्योंकि उनके जो पार्टी के वर्कर्स थे और जिन्होंने ये जलसा अरेंज किया था, उन्होंने खाने का प्रोग्राम किया था, तो इसलिए मैंने उस बारे में बात नहीं की। तो मेरा जो अर्ज़ था वो ये है कि अब भी वक्त है, अपने आप को इन मुश्किलों से निकालें, ये बहती हवाओं के साथ मत चले, जो भी है सोच समझ कर फैसला कर ले। हकीकी आज़ादी में शामिल होना है, पाकिस्तान की तहरीक में शामिल होना है, जिस तरीके से भी जाना है। लेकिन मैं हर व्लॉग में रोज़ में आके आपसे ये बात ज़रूर करूँगा और ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा आदम बर्दाश्त को ख़त्म करो, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने की अहलियत पैदा करो, वरना ये सोसाइटी पोलराइज होती चली जाएगी, पूरा मुआशरा तबाह होता चला जाएगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त का दुश्मन बनता जा रहा है, एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बनता जा रहा है। मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी,
محمد زبیر صاحب کی جو مسلم لیگ نون کا جنرل سیکرٹری ہے، اور اسد عمر صاحب جو عمران خان کا رائٹ ہینڈ ہے، ان کی مثال تھی ایک پی ٹی آئی میں ہے اور ایک مسلم لیگ نون میں ہے، کبھی ان کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اختلاف ضرور رکھے، لیکن اتنی حد تک نہ جائے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے اور ایک دوسرے کے گریبان کو ہاتھ ڈالے۔ خدا را یہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ایسا حالات بالکل پیدا مت کریں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، آئیڈیاز مختلف ہو سکتے ہیں، ہر بندے کا دوسرے بندے سے آئیڈیاز مختلف ہوتا ہے، لیکن ان کو برداشت کرنا سیکھیں کہ کس طرح دوسروں کو۔ اور عقل مند وہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ویوز کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، بلکہ عقل مند میرے خیال سے وہ ہے کہ جو دوسروں کے ویوز کو سب سے زیادہ سنیں اور ان کو برداشت کر سکے۔ جتنا آپ زیادہ سنتے ہوں گے اتنا ہی آپ کے بات میں اثر ہوگی جب آپ دوسرے کے سامنے منہ کھولیں گے۔ تو کوشش کریں جتنا بھی ہو سکتا ہے، میں روزانہ کو یہ گزارش کروں گا اور یہ التجا کروں گا کہ برداشت کرنا سیکھے، تحمل کرنا سیکھے، دوسرے کے باتوں کو عزت دینا سیکھے، دوسرے کے بڑوں کو عزت دینا سیکھے۔ میں نے کل بھی کسی جگہ پہ دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا تھا، اور ایک بزرگ تھا جو کہ دوسرے پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا، اور دونوں میں لڑائی کی حالت ہو چکی تھی۔ تو اتنی بدتمیز بھی نہیں ہونا چاہیے، کم از کم اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھ لے، کیونکہ بڑوں کا جو علم ہے جو وہ پرسائٹڈ ہے، دور اندیش ہے، وہ بہت دور تک دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ صرف جو ہمیں کان میں سناتا ہے ہم ان کے پیچھے ہی جاتے ہیں۔ کوشش کریں جتنا ہو سکتے ہیں تحمل سے کام لیں، صبر کریں، سنیں دوسرے کے باتوں کو ترجیح دے اور اپنی بات کم کرے تاکہ آپ کے بات میں اثر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔